باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ اس جنت میں موت، پہلی والی جو موت ہوئی تھی جو دنیا میں تھی، اس کے علاوہ پھر موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، پھر موت کو نہیں چکھیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے عذاب سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں کبھی عذاب نہیں ہوگا، دوسرا انہیں کبھی وہاں موت نہیں آئے گی۔ اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی اشارہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اپنے اپنے درجات میں سیٹ ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس طرح ندا کرے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوگا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ندا کو سن کر جنتیوں کی خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے نا کتنی پیاری یہ ندا ہے، تم ہمیشہ جوان رہو گے۔ وہاں پر 30 سال کی عمر ہوگی یا 33 سال، راوی کو شک پڑ گیا تھا کہ نبی نے 30 فرمایا 33 فرمایا، 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ سمجھ لیجئے پہلے 1 سال سے 10 سال تک یہ انسان کا بچپنا ہوتا ہے، پھر 10 سے 20 سال کو لڑکپن کہتے ہیں، پھر 20 سے 30 سال نوجوانی ہے، 30 سے 40 سال جوانی ہوتی ہے، 40 سے 50 سال ادھیڑ عمر ہوتی ہے، اور 50 سال کے بعد انسان کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جوان رکھے گا، یعنی 30 سال عمر ہوگی یا 33 سال۔ اور یہ کبھی کبھی میں حصول لذت کے لیے اس تصور کو اکثر ذہن میں لایا کرتا ہوں اور دوسروں کے ذہن میں بھی ڈالتا ہوں کہ غور کریں کہ آپ کے دادا جان ہوں گے، وہ بھی 30 سال کے، دادی جان 30 سال، آپ کی امی 30 سال، آپ کے والد صاحب 30 سال، آپ کے بھائی 30 سال، آپ کی بہن جو بڑی عمر کی تھیں وہ بھی 30 سال، جو چھوٹی تھی وہ بھی 30 سال، آپ کا بیٹا بھی 30 سال کا، بیٹی بھی 30 سال کی۔ کس قدر حیرت انگیز منظر ہوگا اور کیا خوشگوار وہ منظر ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ آپ کی بوڑھی دادی جان جو آج آپ کو بوڑھی نظر آتی ہیں، وہ 30 سال کی حسین و جمیل خاتون ہوں گی اور آپ کے سامنے ہوں گی۔ حسین و جمیل اس لیے عرض کیا کہ آج شکل و صورت کیسی بھی ہو، آج رنگت کیسی بھی ہو، جنت میں جانے کے بعد سب خوبصورت ہو جائیں گے اور ایسے حسین و جمیل ہوں گے کہ حیران ہوگا آدمی خود اپنے اوپر کہ یہ مجھے اتنا حسن و جمال کیسے عطا ہوا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی مرد جو ہوں گے یہ بازاروں میں جائیں گے، جنتی بازاروں میں، تو وہاں پہ مورتیاں کھڑی ہوں گی، مجسمے کھڑے ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے، انہیں کہا جائے گا تمہیں جو مجسمہ پسند آتا ہے تم بتاؤ، تمہیں اسی کی شکل میں بدل دیا جائے گا، تو وہ پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسی ان کی شکل بنا دے گا۔ دوسری طرف جو ان کے اہل خانہ ہوں گے، ایک ہوا چلے گی، جنتی ہوا ہوگی، جس کی بنا پہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جب یہ واپس آئیں گے تو ایسا نہیں کہ بالکل شکل بدلی ہوئی ہے کہ اندر کی وہ خاتون کہیں گے ارے اجنبی کون آ رہا ہے اندر، ایسا ہوگا کہ مشابہت پہلے والی رہے گی لیکن حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین و جمیل ہو گئے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شکل وہاں پر رہے گی، مختلف چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی، طبیعت میں نشاط اور خوشی اور مزے ہوں گے۔ اس کے مقابل جہنم میں سخت عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہاں پر وہ صرف جو پہلی موت چکھ چکے ہیں دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کسی موت کو نہیں چکھیں گے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اعلان باقاعدہ کیا جائے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں، اے جہنمیوں غم میں مبتلا رہو کہ اس کے بعد کبھی موت نہیں، اور اس کے بعد اس موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا، موت کی ہی موت ہو جائے گی۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ خود اندازہ کر لیں اور دوزخیوں کا غم اور حسرت کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو یہ ایسے ایسے مناظر آنے والے ہیں عنقریب۔ ان وعدہ خداوندی پر اعتماد رکھیے اور ان وعدوں کے موافق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی طرف سے وہاں انعامات ملیں اور وہاں پر جانے کے بعد پچھتانے کا کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ ہم یہ کہیں کہ کاش ہم دنیا کے اندر فلاں کی بات مان لیتے، کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کر لیتے، پھر یہ موقع دوبارہ حاصل نہیں ہوگا۔